ہم اس پر مرزا تقدیر پہ راضی نہیں ہے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے اس کو امتی بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی اللہ کی اس تقدیر پر راضی نہیں ہے. کہتا ہے میں امتی نہیں رہنا چاہتا. ابھی آپ نے سنا کبھی وہ اللہ بن رہا ہے، کبھی وہ مہدی بن رہا ہے، کبھی مسیح موعود بن رہا ہے، کبھی وہ ملہم من اللہ بن رہا ہے، کبھی وہ پیغمبر بن رہا ہے، اور کبھی وہ سب انبیاء سے افضل بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں تقدیر پہ عدم رضا. اور پھر دوسری غلطی جو کفر کا ارتکاب کیا کہ وہ تقدیر سے بڑھ کے مانگ رہا ہے اور اللہ کی تقدیر پہ نہ خوش ہے کہ مجھے نبی بنا دیا جائے. تو بھائیوں نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا جو ہے وہ ایمان کے کسی بھی رکن سے وہ معمور نہیں بلکہ خالی ہے. ایمان کے 6 ارکانوں میں سے ایک رکن بھی مرزا میں نہیں پایا جاتا. اور یارو جب مرزا میں نہیں تو اس کو ماننے والے مرزائی میں کہاں سے آ گئی؟ لہذا ہمارے اس سوال کا جواب کہ مرزائی اور قادیانی کافر کیوں، جواب دیجئے کہ ایمان کے 6 ارکان ظاہراً تو لاکھ کہہ لیں لیکن حقیقتاً ان کے اندر پائے نہیں جاتے. مزید آسان کر دیں، اسلام کے 5 ارکان میرے تمام حاضرین کو یاد ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں، عوام جانتی ہے. تو بھائیو شہادتین کی بات ہو چکی. اسلام کا پہلا رکن ان تشہد لا الہ الا اللہ. آپ سن چکے کہ مرزا اس کو نہیں مانتا. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہاں نبی کی رسالت اور خصوصاً اس کا جو خصوصی فوکس ہے ختم نبوت کا منکر، کتاب کا منکر، جناب کا منکر، آیات کا منکر، نبی کی روایات کا منکر، اور ان کو رد کر کے اس کفر کا ارتکاب کر چکا ہے. لہٰذا وہ شہادتین کے زمرے میں پورا نہیں آتا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. دوسرا رکن اسلام کا نماز محمدی کا قیام ہوتا ہے. لیکن مرزا نماز محمدی کو پہلے نمبر پہ منسوخ قرار دیتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو کرتا بھی ہے تو اپنی وحی کے مطابق نسخ اور انکار کر کے یہ جو کفر کیا ہے اسلام کے دوسرے رکن سے بھی کیا. تیسرا رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وہ اسلام کے معاشی نظام اور نظام زکوٰۃ کو پہلے منسوخ قرار دیتا ہے، پھر اس کا انکار کرتا ہے، پھر نیا نظام دیتا ہے. 3 پہلوؤں سے اسلام کے اس رکن سے بھی نکلا. چوتھی چیز وَالصَّوْمِ رمضان. پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو منسوخ قرار دیا، یہ روزہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس کا انکار، اور پھر تیسرے نمبر پہ اپنی طرف سے سیام کی نئی جہتیں تشریحیں اور وضاحتیں اور وحییں پیش کی ہیں. ان 3 پہلوؤں کی وجہ سے بھی یہ اسلام کے چوتھے رکن سے بھی کیا. اور 5واں رکن حج ہے، اس سے پہلے نمبر پہ منسوخ، پھر انکار، اور اپنی طرف سے اس کی نئی شکل کہ قادیان کے کسی جلسے میں آ جاؤ، اس حج سے کہیں زیادہ ثواب ہوگا. تو حضرات ان 3 پہلوؤں کو لے کر کے وہ اسلام کے 5ویں رکن سے بھی نکل گیا. جب امام نکل گیا، مرزا نکل گیا، تو پیچھے اس کو ماننے والے اسلام میں کہاں رہ گئے؟ تو اس سوال کا جواب کہ قادیانی غیر مسلم کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے 5 ارکان سے بھی محروم ہے. بھائیو اگلا کافر کیوں ہے؟ یاد رہے دنیا کا متفق فیصلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے رب کو جھٹلاتا ہے مسلمان ہے. اللہ کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. لوگوں رب سے بڑھ کے بات کا سچا کوئی ہو نہیں سکتا. آپ خطبوں میں سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. سب سے اچھی بات، سب سے سچی بات وہ ہمارے رب کی ہے. اس ذات نے یہ پیغام دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کہتے ہیں وہ خاتم النبیین ہیں. مرزا کہتا ہے اللہ نہیں،
تیری بات صحیح نہیں ہے، تیری بات غلط ہے، اللہ کا قرآن صحیح نہیں، رب کا کلام باطل ہے، اللہ کی تکذیب کرتا ہے۔ اور یارو جو رب کی تکذیب کرے وہ مسلمان کہاں رہتا ہے؟ وہ مسلمان کہاں رہتا ہے؟ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ قادیانی کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑا ہے۔ بھائیو، ڈسکا میں اگر حکومت کسی چیز کو سیل بند کر جائے، دکان کو، کسی مکان کو، کسی کلینک کو، اگر آپ اسے اپنی مرضی سے کھولیں تو حکومت کے قانون کو ہاتھ میں لیا کہ نہیں؟ توڑا کہ نہیں؟ سزا ملے گی کہ نہیں؟ اور یارو، اللہ نے نبوت کو جاری کیا، جاری کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو سیل بند کر دیا، سر بمہر کر دیا اور اپنی حد مقرر کر دی۔ لیکن اس مرزا نے اللہ کی لگائی ہوئی سیل کو، اللہ کی لگائی ہوئی ختم کو، مالک کی لگائی ہوئی مہر کو، اس کو توڑ کر کے، رکھنے پیدا کر کے در نبوت کو پھر سے کھولنے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے۔ دل کا حدود اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری حدیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، لوگوں وہ مسلمان نہیں، اس کا انجام اللہ کی جہنم ہے، آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔